بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل کی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے۔ زنجیر ہلی تو اورنگزیب عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے اداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور، میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل دور ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے گا۔ میں بیوہ اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور ضعیف و پیری کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر بے سود جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہوگا یا ان قریب ہو جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں اور پھر تھوڑی دیر میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑائے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اسی طرف ہوئے۔ قریب پہنچے تو گفتگو سے پتا چلا کہ لڑکا لڑکی کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ آوازیں انہی کی تھیں۔ جب لڑکی نہ مانی تو لڑکے نے اپنے دوستوں کو آواز دی جو قریب ہی چھپے ہوئے تھے۔ آواز کے سنتے ہی وہ لوگ ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر اسے مارو، اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ اورنگزیب اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گنواروں کی ہڑبونک اور لاٹھیوں کی پجار نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے خود بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈل ہو چکا تھا۔ بادشاہ اسے بھی سنبھالتے ہوئے جا رہے تھے۔ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت طبیبوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ اس کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔